أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدر ذی وقار علماء اہل سنت صدر خان رسول کریم علیہ السلام اور برادران اسلام، جیسا کہ آپ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ میں گلے کا مریض ہوں، کسی لمبی چوڑی تقریر کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا، چند باتیں کروں گا اور آج کی اس بابرکت محفل میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات اس بات کو محفوظ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 60 برس کی عمر کے بوڑھے صحابی سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا حضور میری عمر 5 سال ہے۔ آپ نے میری بات سنی جو میں نے حضور کے حوالے سے حضور کی بات سنائی؟ آپ نے پوچھا تیری عمر کتنی؟ اس نے کہا 5 سال۔ صحابہ کرام سہم گئے، ڈر گئے کہ دنیا کے سب سے سچے اور سب سے بڑے سچے رسول کی بارگاہ میں ایسا جھوٹ بندہ 60 برس کی عمر سے زائد کا اور کہتا ہے میری عمر 5 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کی حیرت کو بھانپتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے ساتھیوں کو بتا کہ تیری عمر 5 سال کیسے ہے؟ تو اس نے کہا حضور ہے ہی 5 سال۔ فرمائے ان کے سامنے بیان کر۔ اس نے کہا حضور مجھے آپ کا کلمہ پڑے ہوئے 5 ہی سال ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کا کلمہ پڑے ہوئے 5 ہی سال ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے آپ کا دامن تھاما ہے، جب سے میں نے آپ کا دین قبول کیا ہے، جب سے میں نے آپ کو اپنا رسول مانا ہے، میں پیدا ہی اس دن ہوا ہوں۔ تو اس نے یہ ثابت کیا کہ اس زندگی کی وہی ساعتیں قابل شمار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر ہو جائے۔ تو آپ کی یہ محفل اس لحاظ سے اتنی عظیم الشان محفل ہے کہ آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اور ہماری زندگی کی ساعتیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر ہو رہی ہے۔ اپنے فن سے انصاف کرنے والے آج کے نقیب محفل افتخار رضوی صاحب، ایک بات سب کی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم میں اہل سنت و جماعت، میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، منافقین بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صحابہ اپنے دل میں حضور کی محبت رکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، اور منافقین
اپنے ناپاک دلوں میں نبی کی عداوت رکھ کر کلمہ پڑھتے تھے. کوئی صحابی کسی منافق کا دوست نہیں. یہ ایک بات کہی ہے میں نے، اگر آپ توجہ کریں تو یہ بڑی وسیع ہے. کوئی صحابی کسی منافق کا دوست نہیں. معلوم ہوا یہ منافق جو منکر رسول ہے. اگر آپ کہیں تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، بھئی کافر کی تعریف ہے خدا کا باغی، کافر کی تعریف ہے خدا کا، اور منافق کی تعریف ہے اس کا تعارف ہے، کافر کا تعارف ہے خدا کا باغی، اور منافق کا تعارف ہے رسول کا باغی. جو رسول کا باغی ہے وہ منافق ہے. اور کسی صحابی نے کسی منافق سے پیار نہیں کیا، محبت نہیں کی. اگر آپ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو نبی کے مخالفوں سے پیار چھوڑ دیں، نبی کے مخالفوں سے پیار چھوڑ دیں، مگرنہ آپ کا پیار اس کا کوئی مول نہیں پڑے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. آج کی یہ محفل میں سن رہا ہوں، محفل میلاد کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، کیونکہ میرا گلا خراب ہے، زیادہ بول نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں حضور فوت بھی تو ہوئے ہیں، 12 وفات مناؤ. یہ میلاد یہ کیا ہے؟ ان کی وفات کو بھی ملحوظ رکھو. ہم کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ کلمہ شریف کا ترجمہ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وفات منانی ہے یا میلاد منانا ہے. لو بھائی کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہے نا؟ آپ کا بھی یہی کلمہ ہے، آپ بھی یہی پڑھتے ہیں نا؟ ذرا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے ہیں الحمدللہ، پڑھتے بھی ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں. جی تو جناب اس کا ترجمہ کر لو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. اب آپ بتاؤ بھائی تھے یا ہیں؟ اگر تھے ہیں تو پھر 12 وفات منا لیتے ہیں. اگر تھے ہیں تو 12 وفات منا لیتے ہیں، اور اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر میلاد منایا جائے گا. میلاد منایا جائے گا. ارے پھر میلاد منایا جائے گا. اگر تھے تو پھر وفات مناؤ، اور اگر ہیں تو پھر میلاد مناؤ. ترجمہ ہے والا کرتے ہو اور مناتے وفات ہو. یہ کس قدر منافقت ہے. یہ منافقت کسی اور کے پاس ہوگی، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو اپنے رسول کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ محمد اللہ کے رسول ہیں. جب ہیں تو پھر میلاد ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ میلاد ہوگا. جی ایک مرتبہ دروشی پڑھیے.
ایک آیت کریمہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ ہے اللہ کی شان. اللہ فرماتا ہے ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ آیت کریمہ ہے. جب وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا اللہ. شاہ رگ سے زیادہ قریب جو ہوا ہم کہتے ہیں یا اللہ. اور قرآن ہمارے نبی کی شان بیان کرتا ہے النبیو اولا بالمومنین من انفسہم. النبی اولا بمانا اقرب. النبی اقرب بالمومنین من انفسہم. قرآن کی آیت بتا رہی ہے اللہ شاہ رگ سے بھی بندوں کے زیادہ نزدیک، اور نبی کریم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. یہ قرآن نے کہا مومنوں کی جانوں سے. جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تو ہمارا یا رسول اللہ کہنا ثابت کرتا ہے کہ ہم مومنین ہیں. ہم مومنین ہیں. نانو اقرب الیہ من حبل الورید. خدا شارک سے بھی زیادہ قریب. اس لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ، اور ہمارے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. تو ہم مومن کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں توجہ دو، ہم مومن کہتے ہیں یا رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آج ایک مسئلہ بڑا مارکت اللہ مولا فاروق سے بیٹھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کچھ دن ہوئے ایک مولوی نے کہا یہ بدعت ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دروشی پڑھنا یہ بدعت ہے. علامہ قاضی ایاز ان کی شفا شریف اس میں ایک حدیث صاحب کتاب نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. آپ چلتے چلتے ایک پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئے. وہاں حضرت علی سنتے ہیں، آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ توجہ دے رہے ہیں؟ یہ لائٹ ہے مجھے تو دکھائی نہیں دیتا مجمع کیا کر رہا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں سن رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ. کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود شریف آپ کا کون عاشق رسول ہے جو پڑھ رہا ہے؟ یہ درود شریف آپ کا کون عاشق رسول جو پڑھ رہا ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں یہ سیدنا شیر خدا ہیں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. انہوں نے حضور سے کیوں پوچھا؟ آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں سلونی ان طرق السما، مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو. بھائی کوئی راہی تورو کے سماویہ ہو تو پوچھے، کوئی آسمانوں کی راہوں کا راہی ہو تو پوچھے.
سب لوگ خاموش. حضرت جبریل آ گئے, لباس بشری میں آئے, شکل انسانی میں آئے, دوزانو ہو کر بیٹھ گئے. کہا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسمانوں کے راہ پوچھو؟ فرمایا کیا ہے. اچھا جناب آپ بتائیں اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل امین کہاں ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی, ساتوں زمینیں دیکھ لی. ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی, ساتوں آسمان دیکھ لیے. اور بھائی سدرۃ المنتہا بھی دیکھ لیا, جبریل کہیں نظر نہیں آیا. فرمایا پوچھنے والے اگر علی کی فراست درست ہے تو پوچھنے والے تو خود ہی جبریل ہے, تو خود ہی جبریل ہے. تو میں پوچھتا ہوں جس کی نظروں میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان جس کی نظروں میں ایک دم آ جائیں, اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ پوچھے حضور یہ درود کون پڑھ رہا ہے؟ یہ آپ نے پوچھا کیوں؟ اب میں صرف علماء کے لیے عرض کرتا ہوں, اگر یہ بات جہاں تک رہتی کہ حضرت علی نے سنا کوئی درود پڑھ رہا ہے, آپ نے کہا یہ درود شریف ہے, سمجھو آپ نے کہا یہ درود شریف, جناب شیر خدا نے کہا درود شریف ہے, اور پھر ساتھ ہی کہا اس کا پڑھنے والا عاشق رسول ہے. اگر بات آگے نہ بڑھتی تو یہاں تک رہتی, اگر یہاں تک رہتی تو حدیث موقوف ہوتی. آپ نے نبی کریم سے پوچھا حضور کون ہے, جب آپ نے جواب دیا تو حدیث موقوف نہ رہی مرفوع, حدیث موقوف نہ رہی مرفوع ہو گئی, مرفوع ہو گئی. اب یہ حدیث مرفوع کہہ رہی ہے کہ حضرت علی تسلیم کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ درود شریف ہے. دوستو کیا تسلیم کرتے ہیں جناب شیر خدا کہ یہ درود شریف ہے اور اس کا پڑھنے والا عاشق رسول ہے. اور نبی کریم نے اس بیان کو سن کر تردید نہ کرتے ہوئے حدیث تقریری سے ثابت کیا کہ علی میں بھی مانتا ہوں کہ عاشق رسول ہے اور میں بھی مانتا ہوں کہ یہ درود شریف ہے. اب جب حضور مانے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود شریف ہے, اگر حضرت علی مانے یہ درود شریف ہے اور اس کا پڑھنے والا عاشق رسول ہے, تو بھائی ملا نہ مانے تو 1000 بار نہ مانے جائے جہنم میں. نہیں مانتا نہ مانے, ہم اہل سنت مانتے ہیں, نہ صرف مانتے ہیں بلکہ درود شریف کو پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ اس کے پڑھنے والوں کا نام عشاق کے رسول میں لکھا جائے گا. جی اب آخری بات ہے, آخری بات یہ ہے کہ آج کی یہ محفل نعت بہت بابرکت ہے, مگر ایک بات یاد رکھنا, اگر حاضرین میں سے کسی کی صبح کی نماز رہ گئی, حاضرین میں سے کسی نے صبح کی نماز سو کر وقت گزار دیا, نماز نہ پڑھی, تو اس کے لیے میرا فتویٰ سن لو, اس کی حاضری اس محفل نعت میں قبول نہیں, اس کی حاضری اس محفل نعت میں قبول نہیں. اور اگر صبح کی نماز پڑھی گئی, ادا ہو گئی, تو پھر ایمان رکھنا کہ یہ محفل نعت اللہ نے بھی قبول کر لی, اللہ کے رسول نے بھی کر لی, اور ہماری حاضری بھی قبول کر لی, ہماری حاضری بھی قبول کر لی. مسلمانوں نماز ایک مسئلہ 1 منٹ کے اندر نماز کا عرض کرتا ہوں. نماز
اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. جی قیامت کے دن عقیدے کا پرچہ تو قبر کے اندر ہو جائے گا. یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں ہے. قبر کے اندر جو امتحان ہے نا یہ عقیدے کا امتحان ہے. جی عقیدے کا. اور قیامت کے دن جو حساب ہوگا نا وہ اعمال کا حساب ہوگا. اعمال کا حساب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی نماز کے پرچے میں قیامت کے دن پاس ہو گیا وہ میرے دین کے بقیہ تمام پرچوں میں پاس ہو جائے گا. یہ حضور فرماتے ہیں، یہ نبی کریم فرماتے ہیں. تو نماز کے پرچے میں کامیابی، جس طرح آپ کی حدیث ہے، جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا وہ قیامت کے تمام امتحانوں میں پاس ہو جائے گا. جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کی حشر کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور آپ نے فرمایا جو میرا امتی نماز کے پرچے میں کامیاب ہو گیا وہ میرے دین کے تمام پرچوں میں کامیاب ہو جائے گا. اس لیے میں محفل نعت کے شرکا سے اور محفل نعت کے منتظمین سے درخواست کروں گا کہ خود بھی اور تمام حاضرین بھی نماز کی پابندی کریں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ہے نا قرآن شریف کے اندر کہ اگر خدا کی نعمتیں گننے کے لیے بیٹھو تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکے گا. تو اگر نعمتوں کا شمار نہیں، نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، تو مجھے بتاؤ ان نعمتوں کا شکر کون ادا کرے گا؟ یہ اتنی نعمتیں جو گنی نہیں جا سکتی، ان کا شکریہ ادا کون کرے گا؟ میں قربان جاؤں اپنی نبی کی رحمت کے. حضور نے فرمایا میں نے اپنے امتی کے لیے ایک چھوٹا سا روٹ منظور کرایا ہے، اور وہ روٹ یہ ہے، ذرا توجہ فرمائیں، میری بات آخری جملہ ہے. حضور نے فرمایا میرا جو امتی 8 پیر کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا.